بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قاعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد اولاً صرف دائیں طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں اور اس کے بعد قاعدے میں بیٹھ کر دوبارہ التحیات پڑھیں اور اس کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی نے دوسری رکعت میں بھول سے امام سے پہلے تکبیر کہہ دی اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں نماز درست ہو گئی، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں تھی۔ لا علمی میں کر لیا تو آئندہ نہ کریں، یعنی سجدہ سہو کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ امام صاحب غلطی سے سجدہ سہو کر کے پھر قیام کی حالت میں چلے گئے تو انہیں دوبارہ سجدہ سہو کرنا ہوگا یا پہلے والا سجدہ سہو کافی ہوگا؟ تو اس کا جواب میں یہ ہے کہ قاعدے میں بیٹھ کر اولاً التحیات پڑھیں اور اس کے بعد دوبارہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کریں، پہلے والا سجدہ سہو کافی نہ ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کسی امام کے پیچھے ایک رکعت چھوٹ گئی اور اس نے امام کے ساتھ جب قاعدہ اولیٰ کیا تو التحیات پڑھی اور اس کے ساتھ اس نے درود شریف بھی پڑھ لیا، تو کیا اس مسبوق شخص پر اخیر میں سجدہ سہو واجب ہے؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ اس مقتدی پر سجدہ سہو واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ قاعدہ اولیٰ میں امام کے تابع تھا، اور ضابطہ یہ ہے کہ مقتدی سے کوئی غلطی یا سہو ہو جائے تو اس پر الگ سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ صلاۃ التسبیح میں اگر سہو پیش آ جائے تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ کیا اس میں بھی عام نمازوں کی طرح سجدہ سہو کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح میں 2 طرح سے سہو پیش آتا ہے۔ نمبر 1 تو یہ کہ مقررہ تسبیحات کے عدد میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، مثلاً 15 کی جگہ 10 پڑھ دی، یا کسی رکن میں تسبیحات پڑھنی بھول گئیں، تو اس طرح کے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، بلکہ اگر یاد آ جائے تو دوسری یا اگلی رکعت میں تسبیحات کی مقدار پوری کر سکتے ہیں، اور یہ خیال رکھا جائے کہ 4 رکعت میں 300 مرتبہ تسبیحات پوری ہو جانی چاہیے۔ اب اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر صلاۃ التسبیح میں کوئی ایسا سہو پیش آیا جو عام نمازوں میں موجب سجدہ سہو ہے، مثلاً سورہ فاتحہ چھوڑ دی، یا سورت ملانا بھول گئے، یا تکرار واجب پایا گیا، تو ایسی صورت میں حسب ضابطہ سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ آخری رکعت میں قاعدے کے بعد التحیات پڑھ کر دائیں جانب سلام پھیر کر سجدہ سہو کریں گے، اور ان میں تیسرے کلمے والی تسبیحات نہیں پڑھی جائیں گی، بلکہ حسب دستور صرف سبحان ربی الاعلیٰ والی تسبیح پڑھی جائے گی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جہری نماز میں امام صاحب نے اولاً سورہ فاتحہ سرًا پڑھی اور یاد دلانے پر جہراً پڑھ دی، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ مکمل سورت فاتحہ کا تکرار پایا گیا، نیز جہر کے بجائے سرًا قرات ہوئی، اس لیے سجدہ سہو واجب ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر ظہر کی نماز کی پہلی رکعت میں بھول سے زور سے قرات کر دی تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں؟
کیا سجدہ کو 100 کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ظہر کی نماز میں 3 آیت کے بقدر زور سے قرات کر دی تو سجدہ 100 لازم ہے، کیونکہ ظہر سری نماز ہے اور اس میں جہر کا حکم نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ فجر کی نماز میں امام صاحب نے سرن سورہ فاتحہ شروع کی، 2 آیتیں پڑھ کر ان کو یاد آیا تو تیسری آیت سے انہوں نے زور سے پڑھنا شروع کر دیا، تو نماز درست ہوئی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں نماز درست ہو گئی، البتہ اگر وہ 3 آیتیں سرن پڑھ دیتے تو ان پر سجدہ 100 لازم ہوتا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب جہری فرض کی آخری 2 رکعات میں سے کسی ایک رکعت میں سورہ فاتحہ مکمل یا آدھی بجائے سرن پڑھنے کے جہرن پڑھ دی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہری نماز کی آخری رکعت میں سورہ فاتحہ سرن پڑھنی چاہیے، تاہم اگر جہرن پڑھ لی تو سجدہ 100 کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی۔ ایک سوال ہے کہ اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے، مثلاً کوئی واجب چھوٹ جائے یا نیند کی وجہ سے امام کے ساتھ رکوع نہ کر سکے تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر مقتدی سے امام کے سلام پھیرنے سے قبل کوئی واجب چھوٹ جائے، مثلاً التحیات نہیں پڑھی، تو ایسی صورت میں مقتدی پر سجدہ 100 واجب نہیں ہوتا اور اس کی نماز درست ہو جاتی ہے، تاہم جو کمی ہوئی ہے اس پر استغفار کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی رکن چھوٹ جائے، مثلاً نیند کی وجہ سے امام کے ساتھ رکوع نہ کر سکے یا سجدہ چھوٹ جائے، تو ایسا مقتدی لاحق کہلاتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ جب بیدار ہو تو اولاً چھوٹا ہوا رکن ادا کرے اور اس کے بعد امام کی متابعت کرے، اور اگر اس دوران امام سلام پھیر دے تو اس کے بعد حسب ترتیب اپنی نماز پوری کرے، اس پر بھی کوئی سجدہ 100 نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔